بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کچھ فیصلے دنیا بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے اللہ کرتا ہے. خان صاحب کے 200 سے زیادہ جو کیس ان پہ رائج کیے گئے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے منافقت اور طاقت کی بوائے کی، جس وجہ سے خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، اسی وجہ سے یہ کیسز ان پہ ڈالے گئے. پہلے اس کو کہتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. کیا لیول پلینگ فیلڈ؟ کہ جس طرح پاکستان میں یہ چور خاندان ہے تو خان کو یا چور بنا دو، یا خدا نخواستہ بدعمل بنا دو، یا پاکستان سے غیر مخلص بنا دو، یا پاکستان سے جھوٹا بنا دو. الحمدللہ ایک ایک ان کی چال ان کے اوپر ہی پڑی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلتا ہے. اب یہ ہے کہ خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں کہ جی باقی کس طرح بھاگ جاتے تھے ہمارے بگوڑے ٹائپ لندن، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن چلے جاؤ. خان صاحب کیوں لندن جائیں؟ ان کا کام کیا ہے وہاں پہ؟ ان کا گھر یہاں، ان کا گھر بار یہاں، ان کے مطلب بچے ان کے بارے میں شکر جوان ہو گئے ہیں. سو یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا، چاہے توشہ خانہ کیس ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، چاہے سائفر کیس ہو، یہ سب ایک زنجیر میں کڑی ہیں کہ پاکستان کا جو سچا مجاہد، سچا بیٹا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہے. خان صاحب وہ میری اور آپ کی طرح انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، ہم سب کریں گے، لیکن مخلص ہے، سچا ہے، چور نہیں ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا کیس تھا اور شہریار افریدی کا 3 MPO کا، وہ ایک ہفتے میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے 6 مہینے میں. 6 مہینے دونوں نظر بند تھے. تو دیکھیے ابھی تو ججز نے بھی بول دیا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، تو بیچارے جب ججان کو انصاف نہیں ملتا وہ انصاف پہ آواز اٹھاتے ہیں، ان کو اگلے دن تھریٹننگ کھاتا آ جاتے ہیں. تو آپ خود بتاؤ کہ اس پاکستان میں کون محفوظ ہے؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب بری ہو کے آئیں. ہم ان کو کسی سب جیل میں نہیں بھیجنا، کہیں نہیں نکالنا، ان کو بری کرنا ہے تمام کیسز میں. لیکن خان صاحب وہ ایک عجیب ہستی ہے، کیونکہ میرے تو باس ہے کہ میں تو ان کی تعریف کروں گی. ہم جب ان سے کہتے ہیں خان صاحب ہمیں آپ کی فکر ہے، وہ ہنس دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا ملک سلامت رہے، میں ٹھیک ہوں. سو ان سے ہمیں اتنی ہمت ملتی ہے، اتنی ہمیں طاقت ملتی ہے. کل ریحانہ ڈار صاحبہ سے مخدوم شہاب الدین کے گھر میں ملاقات ہوئی، وہ بھی یہ بات کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں ہم کس سے ڈریں گے. سو دیکھیں یہ باتیں جب ہوتی ہیں نا، یہ اونچ نیچ ہوتی رہے گی، اس فکر نہ کریں. اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ اب تو پاکستان تحریک انصاف کی قیدی نمبر 804 کی جو آزادی کی آوازیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اٹھانے لگی ہے سینٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی وہ اس طرح کی بات چیت ہو چکی ہے کہ نیکسٹ کوئی پلان ہے آپ دونوں کا ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے؟ دیکھیے میں تو کے پی سے ہوں. ہمارے پشتون کی ٹریڈیشن ہے جب آپ کا دشمن بھی آپ کے گھر آتا ہے نا، آپ پہ لازم ہوتا ہے آپ کی ثقافت، آپ کی کلچر کی وجہ سے کہ آپ پردہ اس کو دیتے ہو، گھر میں اس کو حفاظت دیتے ہو. ٹھیک. دوسری بات، جب آپ سے جرگا وہ کرے، ہم جرگے کرتے ہیں، بڑے بڑے قتل ہوتے ہیں 60-70 لوگوں کے. ہمارا پیپل پارٹی سے کوئی قتل تو نہیں ہے. ہم تو اس بات پہ ناراض تھے کہ ان لوگوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینس ہٹائیں، انہوں نے یہ دھاندلی والا فارم 47 الیکشن آف فروری کا الیکشن تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. پھر انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو آپ کو 32 ارب ڈالر تک بیچتے تھے خان صاحب کے ٹائم میں، 24 ارب ڈالر تھے، وہ آپ کے پاکستان کے آگے کارا GDP سنبھال رہے تھے. ان لوگوں کو آپ نے فارغ کر دیا کہ جی آپ پیسے تو دیں بٹ آپ ووٹ مت دیں. تو ہم تو ان چیزوں پہ تکلیف تھے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے کیسز تو چھوٹے مانگ کروا دیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پاکستان کا بیڑا غرق کریں. پھر PDM نے 2 سال اکانومی مٹی میں ڈال دی. اب آپ دیکھ لیں بجلی کہاں پہنچ گئی ہے، گیس کہاں پہنچ گئی ہے، ہر بندہ پٹ رہا ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ خان کو آپ نے ہٹا دیا. اگر آپ تھوڑے سے عقل والے لوگ ہوتے آپ اس وقت الیکشن کروا رہے تھے، جس نے جیتنا تھا جیتنا تھا. انہوں نے تو میڈیا کو خان کے خلاف ان دنوں میں کیا ہوا تھا، جھوٹی مہنگائی، جھوٹی یہ جھوٹی وہ. یہ لوگ جیت جاتے. 5 سال مستحکم پاکستان چلتا. ٹھیک ہے نہ ہوتی PTI گورنمنٹ میں، بٹ ایٹ لیسٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ آتی، پاکستان میں لوگ آتے. وہ بھی نہیں کیا ان لوگوں نے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ کریں، اپنے خاندانوں کو فرسٹ مت کریں. تو اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم سے کوئی بات کریں، ہماری پارٹی میں بھی ڈبز ہیں، ان کی پارٹی میں بھی ڈبز ہیں، ادھر بھی ہاکس ہیں، ہمارے ہاکس پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کے ہاکس پیچھے ہٹ جائیں گے، ڈبز بات کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی خود مختاری یا پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کے عوام کی بقا پہ کوئی سمجھوتا، وہ بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوئیں، 2 سال آپ لوگوں نے بہت زیادہ قرب میں گزارے. میرا سوال یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت کے دوران رانا ثناء اللہ پر منشیات کا مقدمہ بنایا گیا تھا، کیا وہ درست تھا؟ بچے میں تو اسی بلڈنگ بلاک میں رہتی تھی جہاں رانا ثنا رہتے تھے، تو میں تو نہیں کہوں کچھ بہتر ہے. آپ صرف شہریار کی ریسنٹ TV شو دیکھیں، محمد مالک نہیں، دوسرے مالک صاحب جو ہیں ندیم مالک کے ساتھ جو ان کا شو تھا، کہ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ ان جرنیلوں سے پوچھیں، ان کرنیلوں سے پوچھیں، وہ جو ANF میں تھے، جنہوں نے کیس بنایا، جنہوں نے ایویڈنس اکٹھا کیا، کہتے ہیں مجھ سے کوئی دشمنی کرتی. ایک فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ دینے سے تو حقائق نہیں بدل جاتے. مطلب DG جو تھے وہ سارا کچھ کروا رہے تھے؟ نہیں شہریار کہتے ہیں ان کے پاس سارا ثبوت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیوں اس کو جھوٹا کریں گے. اچھا چلیں ایک اور بات کرتی ہوں. روزے کے منہ سے یہ بات اچھی بھی نہیں ہے. حکومت میں صرف آپ کو کمپلیٹ کر دوں. بے شک ہماری حکومت سے لگ رہا ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہے فیصلہ آباد کا جو بندہ ہے عابد کرن، اس کے والد نے کیا کہا تھا رانا ثنا کے بارے میں؟ بیٹا وہ اٹھا کے دیکھ لو، ہماری حکومت سے پہلے بھی کہا تھا، ڈیورنگ بھی کہا تھا، بعد میں کہا تھا. دیکھو بچے مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں چوری ہوتی ہے. میں خود جب جیل میں تھی تو آدھی سے زیادہ خواتین میں منشیات میں آتی تھی، لیکن وہ مجبور خواتین 30-40 ہزار روپے کے لیے وہ اپنی زندگی برباد کرتی. 27 سال کی سزا میں ہوتی.
لیکن جب پاکستان میں آپ ANF کا ادارہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے چوری کی ہے، چاہے وہ MNA ہو، چاہے وہ سینیٹر، چاہے MP ہو، چاہے میں کروں، خدا نہ خواستہ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اب MNAs MPs کو یہ بھی کرنے دیں گے؟ ANF نے اس پہ کیس بنایا، ANF نے اس کو پروسیکیوٹ کیا اور شامت آگے شیئر کر رہی ہے۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر پاکستان جو خان صاحب کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان کہ مالداروں کا ایک قانون ہے، غریبوں کا دوسرا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اگر تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو کیا اپنی جو ماضی میں کی ہوئی غلطیاں تو نہیں دہرائے گی؟ ابھی ان سے سبق حاصل کیا ہے تحریک انصاف کی قیادت میں؟ اچھا دیکھیں، انسان چاہے وہ خان صاحب ہو چاہے وہ ہم سے غلطی کی ہوئی اس سے تو اللہ کہتے ہیں مہربان ہے وہ معاف کرے، لیکن آپ کوئی ایسی غلطی کرے جو غلطی ہے کہ معافی ہو، عوام کے ساتھ دشمنی کرے اس کو کوئی معافی نہیں ہے۔ اب ارشد شریف کو کوئی معافی دے سکتا ہے، ضلع شاہ کو کوئی معافی دے سکتا ہے، ان چیزوں کی معافی نہیں ہے۔ ہاں، ساؤتھ افریقہ کا جو ماڈل تھا کہ ملک ٹوٹنے سے بچانا ہے، آپ نے جو خان صاحب نے جیل میں 2 دفعہ بولا کہ ہم نے یہ ملک دوبارہ بنگلہ دیش نہیں بننے دیا، ہم ٹروتھ ریکنسیلیشن کریں گے، لوگ سچ بولیں، ہاں میں نے یہ کیا، میں نے جرم تمہارے خلاف کیا۔ ہمارے 4 بچے کی بھی جن کی ٹانگیں کٹ کے آئیں گی جیل سے 9 مہینے کے بعد، ان کو گولیاں لگی، پھر ان کو اسپتال میں لے کے جاتے تھے، ہاں سہیل 3 گوشت ٹانگیں لگے تو ہم شہید ہو گئے، لیکن ہمارے بچے کی جو ٹانگیں کٹی ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ 25 26 سال کے نوجوان ہیں، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کو صرف گولی پڑی ہے، جیل لے گئے، ٹانگیں گنگین ہو گئی ہیں، سہیل خان ہمارا بچہ بٹرگرام سے، اور پھر اس کو جیل میں لے گئے تو پھر اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ تو یہ چیزیں، یہ گناہ ہے عوام کے خلاف، اس پہ تو بات ہوگی، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ لوگ بدلا لیں گے، پولیس سے لیں گے، کس سے لیں گے؟ کیوں نہیں پولیس سے؟ ہماری پولیس بھی کام آ رہی ہے۔ ہم نے امن و امان اس ملک میں پاکستان کی سالمیت کے لیے وہی جوڑے کو اٹھا کے لیتے گئے، میری والدہ پہ کتنا فریب کیا، اب اگر میں بدلے لینا شروع کر دوں یہ ملک کہاں جائے گا؟ بچے بدلے کی آپ تو ملک کو پسند کر دیتی ہے۔ ہمیں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ سوچنا پڑے گا، دل بڑا کر کے، سوچ بڑی کر کے، کہ کیا میں اور ایک آرڈنری بندے میں اتنا فرق تو ہو نا کہ میں اگر 80,000 ووٹ لے کے آئی ہوں تو لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن تو نہیں کہ میں آ کے ہلاکو خان بن جاؤں، وہ کہتے ہیں میں بجلی دو، گیس دو، پانی دو، اسکول دو، اسپتال دو، بدلے کا مزہ تو بہت ہے لیکن بدلہ کہاں ہوگی؟ اچھا شمدانہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی رونا رونی اپنی حکومت میں جو ہے وہ جنرل کرنیل جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ چریا رفیدی بھی ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کی الزام نہیں لگا رہے بیٹا، فائلیں ہیں۔ اچھا چلے فائلیں ہیں۔ اب جو ہے آپ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے موجودہ حکومت کر رہی ہے، اگر یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد یہ کہے گی کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، کہیں اور سے یہ ہوا تھا، تو یہ سلسلہ کیسے تھمے گا؟ دیکھو بچے، جہاں تک شریعہ رفیدی کی بات ہے، آپ کا ANF ہیڈ ہی کرنیل اور جرنیل کرتے ہیں، اس کو سرویلنس کا کام نہیں ہے۔ ڈرگس پاکستان کے لیے ایک عذاب الہی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور آپ کی جو سب سے اسٹرانگ قوت ہے وہ آج پاکستان وہ اسے ڈیل کرتی ہے۔ میں لانتا نہیں کری، میں آپ کو حقائق بتا رہی ہوں، فائلیں کھول کے دیکھ لیں۔ دوسری بات وہی نا شہریار کے انٹرویو دیکھ لیں۔ جہاں تک بچے ظلم کی بات ہے، چاہے PTI کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا B کرتا ہے C کرتا ہے، جو ایک کامن سینس بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی کا خون بنا، ابھی نندن کی کسی نے کچھ نہیں کہا، کلبھشن کو چائے پلا، کلبھشن کو پتہ نہیں ہے بھی کدھر، ابھی نندن کو چائے پلا کے میں واپس کر دیا، اور ہمارے پاکستانی بچوں کو پیٹ رہے ہیں، جیسے مار رہے ہیں، یہ عقل کی بات ہے؟ اس سے بھی ذرا بیسک بات کرتی ہوں۔ پیپلز پارٹی کا جب بڑھتا ہے خون پاکستانی ہوتا ہے، خون والے کا جب خون بہتا ہے پاکستانی خون بہتا ہے، پولیس والے کا خون بہتا ہے تو پاکستانی پولیس کا خون ہے، فوجی کا خون بہتا ہے، تو ہمارے میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو 76 سال سے اتنا بٹور کے یہ اہل تشیع، یہ اہل سنہ، یہ بریلوی، یہ پٹھان، یہ پنجابی کی چیزیں اب ختم کرنی ہیں۔ جب یاد رکھیں یہ چیزیں جب ختم ہوگی تو یہ فرق دکانیں لوگوں کی بند ہو جانی، بڑے بڑے لوگوں کی، تو یہ میں سمجھا رہی ہوں کہ اگر فرقوں پہ، شرطوں پہ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں زندہ رہے، یہ پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ بتا رہی ہوں۔ اگلے کتنے فیصد آزاد ہیں؟ بچے خط ہی پڑھ کے اب دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا شمدانہ گلزار صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت صدر ہیں دوسرے کیا نام ہے آصف زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو جیل ہے وہ بڑی یونیورسٹی ہے اور وہاں سے جو ہے جب کوئی باہر آتا ہے تو بڑا اچھا بچہ بن کے باہر آتا ہے، تو کیا اب عمران خان اگر رہا ہو کے آتے ہیں تو واقعی اچھے بچے بن کے رہیں گے؟ خان صاحب سے پہلے ہی اچھے بچے تھے، ہم ہمیشہ ان سے روتے تھے کہ سر آپ لوگوں کو نہیں پہچانتے، اب مردم شناس نہیں، ہر کسی کو معاف دیا کرتے تھے۔ خان صاحب سے تمہاری بچپن سے یہ لڑائی ہے کہ سنتے نہیں تھے ہماری، بس ہر کسی کو معاف کرو، درگزر کرو، تو وہ اور کتنا اچھا ہوگا۔ ولی بنانے کا چکر ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی سوال پوچھا، آپ نے بھی میم کو یونیورسٹی سے سیکھا ہے جو آصف زرداری کی یونیورسٹی ہے؟ بچے میں نے تو یہی سیکھا کہ میں جیل کے مجھے ٹھیک ٹھاک پہلے تو بدوائیں پڑھی تھی جیل میں کہ اگر تم نے پریس کانفرنس کی، تم نے خان کو چھوڑا تو بدوائیں دیں گے۔ میں نے کہا جی نہیں کر رہی پریس کانفرنس، اس لیے تو جیل میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو مجھے تو ہمارا تو کیس قسمت تھی کہ بابر ستار صاحب اور ان کے ساتھ لگ گیا، اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے میرا اور شہریار کا کیس کیا۔ یہ واحد 3 MP کا کیس ہے جو 6 مہینے چلا ہے۔ سو لیکن بچے ہمیں اس ملک کے لیے سوچنا ہے، بڑی سوچ رکھنی ہے، اور اب ایک بندہ جو مہینے کا 20-25 ہزار کما رہا ہے اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تم ملک کے لیے سوچو، اور اپنی فیملی پوری کر لے، اپنے بچے پورے کر لے، اسکول اسپتال اس 25 ہزار میں کروڑوں کے اندر کیا وہ کرے گا۔ پوائنٹ بینگ ناؤ کہ کیا ہم آگے سوچ رہے ہیں 5 مہینے کا، کیا ہم 25 سال کا سوچ رہے ہیں۔ اچھا میم ایک آخری سوال لے لیجیے گا کہ جس طریقے سے آپ
तहरीक इंसाफ की जो बैठिंग है वो बात करते हैं कि बैरूनी साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं। हाँ हाँ, पार्टी के अंदरूनी मामलात अगर जैसे लास्ट टाइम नईम पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया था तहरीक के हवाले से, तो जिसपे अहमद खान साहब ने एक टीवी शो में बैठ के ये कहा था कि मैं उनको नहीं जानता, वो कौन है। तो आप नहीं समझती कि अगर अंदरूनी मामलात इस तरह टीवी पे बैठ के बातें की जाए, फिर उस पर शिकवा किया जाए कि मीडिया डिस्कस करता है, ये पहले अपनी इस्लाहात की ज़रूरत है। अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरों पे आप शिकवा ना करें कि लोग इसको डिस्कस करते हैं। बच्चे मैं जब केपी जाती हूँ, मैं आधे से ज़्यादा अपने एमपीएस को नहीं जानती। माशाल्लाह हमारे 93 एमपीएस है, शर्म के हमारे सलाम सबको कर रही होती हूँ, बिकॉज और बटा ग्राम से कोई स्वाद से दिल से मेरी क्या सलाम दुआ है उनके क्वेश्चन ये है कि जब मैं आ रही हूँ जवाब। दूसरे बच्चे पीटीआई की तो एक रवायत रही, जब खान साहब ने असद उमर को एज फाइनेंस मिनिस्टर हटाया था, हम सब ने ठीक ठाक खान साहब से जिद्दो बहस की थी। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी रवायात हैं पीटीआई में। आप पीपल में नून में कोशिश तो करो, तो आगे विद द बॉस पता चल जाएगा। यहाँ पे तो हमने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ लड़ाइयाँ करते थे कि सर दिस इज नॉट ऑन, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। लेट देयर बी डेमोक्रेसी, लेट इट कम आउट। बीसनों की तरह कलीन के अंदर हर चीज़ डाल दो कि नहीं जी सब कुछ ही अच्छा है, क्यों झूठ बोले। जो चीज़ है सो है, और रमज़ान के महीने में जो झूठ बोले बच्चे वो तो फिर अल्लाह भी उसको